بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جس نے شادی کو نعمت بنایا اور جوڑوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے ہم نے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ یہاں پر مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ آخر کیوں بنایا۔ وہ اس آیت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تسکین کے لیے، لیکن تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اکثر سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی کوئی بات چلے، یہاں اگر میاں بیوی کے رشتے میں جنسی تعلقات کا تذکرہ ہو تو سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی صرف اسی لیے بنے ہیں؟ ایسے اعتراضات اکثر دین بیزار قسم کے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرف سے جو دین کے متعلق سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ صرف ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جائز راستہ صرف اور صرف شادی ہے۔ باقی کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پکانا وغیرہ یہ آپ سارے کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن صرف جنسی خواہشات ہی ہیں جن کا جائز راستہ صرف شادی ہے۔ اگر شادی کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ اپنائیں گے تو وہ زنا کا راستہ ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی ضروریات، شادی کے اخراجات اور جمعہ کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی حرام واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ شادی ہی واحد جائز راستہ ہے جس سے انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل پوری کر سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس پر ہی اعتراض ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد جنسی خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل ہے۔ اگر شادی سے اور مقاصد بھی مقصود ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی طرف ضرور متوجہ فرماتے، بلکہ اگر گھریلو کاموں کی طرف نظر دہرائی جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خود بھی حصہ لیا کرتے تھے اور امت کو بھی بیوی کا ہاتھ بٹانے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، جوتے تک سیتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں فرمودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میاں بیوی کے مکمل حقوق بیان کیے جائیں گے۔ تو تمام شادی شدہ مرد و خواتین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنے گھر کو مکمل خوشیوں کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے ناراض رہے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت برساتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کی غرض سے آئیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وقت ہو تو کر لیتی ہوں، مگر یہ کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اس کی جان و مال کے حوالے سے جو باتیں اس کے شوہر کو ناپسند ہو ان کی مخالفت نہ کرے۔
کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے اور وہ خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کا مزہ اس وقت تک نہ پائے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر پائے۔ ان فرائض کے علاوہ بعض حقوق اخلاقی طور پر عورت کی ذمہ داری ہوتے ہیں، جیسے شوہر سے حسن اخلاق سے پیش آنا، ہر جائز کام میں شوہر کی فرما برداری، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی اور اولاد کی اچھی تربیت وغیرہ۔ بیوی کی یہ بھی نہایت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی آمدن کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرے، شوہر سے بے جا مطالبہ نہ کرے۔ بیوی کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے گا۔ عورتوں کا بھی حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے، مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کرتا ہے، اس پر کیا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نفسانی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میاں بیوی ناجائز طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو بھول نہ جانا۔ بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے نفع لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو گے، اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے امان کے ساتھ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنی ایمان والی بیوی کو برا کہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو عورت اور اس کے شوہر میں یا غلام اور اس کے آقا میں پھوٹ ڈالے۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، بات بات میں انہیں ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، ناراض ہونا، انہیں ان کی محکومیت کا احساس دلانا، انہیں صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھنا وغیرہ ان کے روزمرہ کا معمول ہوتا ہے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بہی خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے، اور باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے، یہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔ قرآن مجید نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ بیویاں شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر ان کا لباس ہیں۔ لباس کی تین نمایاں خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ انسان کے عیوب و نقائص کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ انسان کو سرد و گرم موسموں کی شدتوں سے بچاتا ہے اور اسے راحت مہیا کرتا ہے، گرمی میں ٹھنڈک اور سردی میں گرمائش پہنچاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ زوجین کے رشتے میں بھی یہی تین چیزیں مطلوب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں کی پردہ پوشی کریں اور انہیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر خاوند میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو عورت اس کا راز افشا نہ کرے، اور اگر بیوی میں کوئی کمزوری ہے تو شوہر کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اسی طرح جب زندگی میں کبھی مشکل و مصیبت سے سامنا ہو تو دونوں کو ایک دوسرے کی ڈھال بن جانا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے، تاکہ شوہر کا حوصلہ بڑھے اور اسے پریشانی کی بجائے سکون کا احساس نصیب ہو، نہ یہ کہ لا تعلقی کا رویہ اپنا لیا جائے جس سے وہ اور غمگین ہو جائے۔ میاں بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ایسے اخلاق اپنائیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے کی توقیر و عزت میں اضافہ ہو اور ایک کو دیکھ کر دوسرے پر رشک کیا جائے۔ آج اگر شادی کے جوڑے قرآن مجید کی اس خوبصورت ہدایت کو پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف خاندان بلکہ زندگی سنور جائے گی۔
بلکہ معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی خواندگی زندگی میں محبت اور عمل لا سکیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔